جی السلام علیکم ویورز سامعین، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، اور جب بیل آئیکن آئے تو اسے کلک بھی کر لیں۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی دکھ کی خبر ہے، آج غم کی خبر ہے، غم کی گھڑی ہے اور دکھ کی گھڑی ہے، خاص کر کے ایم کیو ایم کے کارکنان کے لیے، ایم کیو ایم کے ہمدردوں کے لیے، پوری مہاجر عوام کے لیے، مہاجر قوم کے لیے، کہ ایک اور ایم کیو ایم کے لاپتہ ساتھی جو پچھلے 6 سالوں سے لاپتہ تھے، جن کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کی لاش جو ہے وہ اندرون سندھ کے شہر سانگڑ سے ان کے جو جھاڑیوں میں سے برآمد ہوئی ہے، ریکور ہوئی ہے۔ جی ہاں، بالکل، ہمارے ایم کیو ایم پاکستان پی آئی بی سیکٹر کراچی کے سینئر تحریکی ساتھی، جن کا نام عرفان بصارت صدیقی صاحب بھائی ہے، ان کی جو ہے ان کو جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر کے جو ہے وہ جھاڑیوں میں ان کی لاش کو پھینک دیا گیا، جن کی ڈیڈ باڈی آج برآمد ہوئی ہے سانگڑ سے، اور انہیں جو ہے وہ کوئی تقریباً 6 سے 7 سال قبل اپنے گھر سے جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا، لیکن کسی بھی عدالت میں آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، بالکل، کسی بھی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ ان پہ کیا مقدمہ تھا، ان پہ کیا ایف آئی آر تھی، ان کا جرم کیا تھا، ان پہ کیا الزامات تھے، کسی بھی عدالت میں کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا، لیکن آج جو ہے ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا دے دی گئی، اپنی عدالت لگا کے، اپنا انصاف کر کے، جیسے پہلے بھی کئی ہزاروں مہاجر کارکنان کو، ایم کیو ایم کے کارکنان کو جو ہے وہ 17,000 سے زائد ایم کیو ایم کے کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا اسی شہر کراچی میں۔ آج اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، اور جو ہے ہمارے انتہائی عزیز ساتھی عرفان بصارت صدیقی صاحب کو بھی جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عرفان بصارت صدیقی صاحب کے ایک اور بھائی بھی پہلے لاپتہ ہوئے تھے، لیکن ان کی سسٹر نے جب ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جسٹس پھل پھٹو صاحب نے جو ہے وہ اس پہ آرڈر کیا تھا، 3 مہینے کے بعد وہ ریکور ہو گئے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے بھی، عرفان بصارت صدیقی کے حوالے سے بھی پچھلے 6 سالوں سے ہیبیس کارپس کی پٹیشن، یعنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن انہیں جو ہے کہیں سے بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا، نہ ہی انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ہی انہیں سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکا۔ ان کی فیملی آج بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے، اداروں سے، حکام اعلیٰ سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، شاید ان کا بھائی آ جاتا، گھر آ جائے، لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے، غم کی گھڑی ہے کہ ان کی جو ہے وہ لاش ملی ہے عرفان بصارت صدیقی، جو ان کی فیملی کے لیے، خاص کر کے ان کی بہنوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس طرح سے کسی جوان بچے کی، جوان لڑکے کی لاش ملنا جو ہے وہ بہت بڑا انتہائی گہرا صدمہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 6 سالوں سے یہ لاپتہ تھے، اور ایم کیو ایم کے دیگر لاپتہ ساتھیوں کی فہرست میں یہ شامل تھے، لیکن جس طرح سے ایم کیو ایم کے دیگر لاپتہ ساتھیوں کا اب تک کچھ نہیں پتہ چلا، ان کا بھی جو ہے نہیں پتہ چلا تھا، لیکن آج ایک تحفہ دے دیا گیا، ایک اور تحفہ مہاجر قوم کو اور ایم کیو ایم کو دے دیا گیا، اور ہمارے ساتھی کو شہید کر کے، ماورائے عدالت قتل کر کے، ان کو جو ہے وہ جھاڑیوں میں شہر سانگڑ میں ان کی لاش کو جو ہے وہ ڈمپ کر دیا گیا، جو وہاں سے پولیس نے برآمد کی، لیکن نہ ہی عدالت، نہ ہی حکومت، نہ ہی ریاست انہیں بازیاب کرا سکی، اور نہ ہی عدالتی حکم پہ انہیں بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا جا سکا، جو کہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، اور انتہائی دکھ ہے، انتہائی غم ہے کہ ایک اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن کو اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور معاملات کو جو ہے وہ اب تک سنبھلنے کو نہیں آ رہے، اب تک جو ہے وہ ایم کیو ایم اتنی قربانیاں دے چکی، مہاجر قوم اتنی قربانیاں دے چکی، لیکن اب پتہ نہیں کون سے امتحان باقی ہیں، اور کون سا امتحان لیا جائے گا جس سے جو ہے وہ ریاست اور حکومت مطمئن ہو، اور کسی بھی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کو اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کو محب وطن سمجھا جائے، لیکن ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ اگر کوئی جرم تھا، اگر کوئی الزام بھی تھا، چاہے وہ قتل کا الزام تھا ان کے اوپر، چاہے کسی بھی قسم کا الزام تھا، انتہائی سنگین الزام تھا، لیکن آئین اور قانون کے مطابق
انہیں عدالت میں پیش کرنا مینڈیٹری ہے، لیگل ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر گرفتاری کے جو ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، خاص کر کے شہر کراچی میں، اور MQM کے کارکنان کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ اور اب بھی جو ہے ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ MQM کے مزید بھی کارکنان لاپتہ ہیں، مسنگ پرسنس میں شامل ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ آئینی درخواستیں، ہیبیس کارپس کی پٹیشنز جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہیں، لیکن ان پہ بھی اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بازیابی نہیں ہو سکے، اب تک عدالت نے بازیاب نہیں کرا سکی۔ تو اس میسج، اس ویلاگ کے حوالے سے میرا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ہماری مسنگ پرسنس MQM پاکستان کے کارکنان کے مسنگ پرسنس کی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیبیس کارپس کی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں، زیر التوا ہیں، ان پہ فی الفور کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو جو احکامات صادر کیے جائیں کہ انہیں فی الفور بازیاب کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرفان بصارت صدیقی صاحب کی جو ہے گمشدگی کی یا اغوا کی FIR بھی تھانہ مبینہ ٹاؤن میں درج ہے، لیکن اس پہ بھی اب تک کوئی پولیس نے کارروائی نہیں کی، نہ ہی ان کو بازیاب کرایا جا سکا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ سے پھر MQM پاکستان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر جو ہے اس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ MQM پاکستان جس حکومت کے ساتھ بھی شامل ہوئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ PTI کی حکومت تھی، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت میں تو اپوزیشن میں رہے، لیکن ابھی جو حالیہ حکومت ہے جس میں PTI کی حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اس کولیشن گورنمنٹ کا ساتھ دیا، تمام حکومتوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا اس میں ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہمارا تھا، جو پہلا نقطہ تھا ہمارا تھا MQM پاکستان کے مسنگ پرسن کو، لاپتہ کارکنان کو بازیاب کرانا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حکومت میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، نہ ہی ریاست عمل درآمد کر سکی، نہ ہی حکومت عمل درآمد کر سکی، بلکہ وزرائے اعظم نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ نہ ہی عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ حکومت سے، نہ ہی وزیر اعظم سے ہمیں جو تشنگی مل رہی ہے۔ کئی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کیا گیا، لیکن وہاں سے بھی جو ہے کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا۔ لیکن میری یہ پرسنل رائے ہے کہ اب اس موقع پہ آ کے MQM پاکستان کو، MQM پاکستان کی لیڈرشپ کو، MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور کم از کم جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے باہر آ جانا چاہیے، اور اگر اس سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، ہمارے وفاقی وزراء کو جو ہے وہ MQM پاکستان کے وفاقی وزراء کو ریزائن کر دینا چاہیے، جس طرح سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی وزارت سے ریزائن کیا تھا۔ پلس یہ کہ اگر ہو سکے تو اس حکومت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس حکومت سے باہر آ جانا چاہیے اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ جب MQM پاکستان کہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا، حکومت وقت جو ہے کسی بھی مسائل پہ، مسئلے پہ توجہ نہیں دے رہی، کوئی بھی بیسک مطالبہ، بنیادی مطالبہ MQM پاکستان کا پورا نہیں ہو رہا، خاص کر کے جو لاپتہ کارکنان کا، لاپتہ ساتھیوں کا، جن کی مائیں بہنیں جو ہے، بیگمات جو ہے، بچے ان کے انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے پیاروں کے گھر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی لاشیں آتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی فیملی پہ قیامت صغریٰ گزر جاتی ہے۔ تو میری ذاتی رائے ہے، اور میری یہ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی سے اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے یہ گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو ہے وہ حکومت سے باہر آ جائیں، یا کم از کم ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاجاً جو ہے وفاقی کابینہ سے باہر آ جائیں اور وفاقی وزراء کو ریزائن کروا دیں اس معاملے پہ، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سنگین صورتحال ہے، بہت ہی حساس صورتحال ہے۔ کہیں بھی اگر نہیں سنی جا رہی تو پھر اس طرح سے وزارتیں لے کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور قوم کو جواب بھی دینا ہے۔ مہاجر قوم بھی سوال کر رہی ہے، MQM کے کارکنان بھی سوال کر رہے ہیں، ہر طرح سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی ہمیں لاشیں ملنی ہیں، اتنا ساتھ دے کے بھی، اتنا ساتھ نبھانے کے باوجود بھی، پھر بھی اگر ہمیں وزیر اعظم کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے ریلیف نہیں مل رہا تو پھر ایسی حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس طرح سے نہ ہی وزیر اعظم پاکستان، نہ ہی وفاقی وزیر داخلہ اور نہ ہی وفاقی حکومت جو ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کردار ادا کر سکی ہے، بلکہ کوئی بھی کردار ادا کرنے میں ناکام ہے، اور جو ہے وہ MQM پاکستان کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے
کوئی کام نہیں ہو سکا۔ وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے، گو کہ ایم کیو ایم کی قیادت، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ بارہا انہیں یاد دلاتی رہی ہے کہ ہمارے مسنگ پرسنس کو بازیاب کرایا جائے، لاپتہ کارکنان کو بازیاب کرایا جائے، ہمارے دفاتر کو کھلوایا جائے، ہم پہ جو غیر اعلانیہ پابندی اسے ختم کیا جائے، ہماری سیاسی آزادی بحال کی جائے، لیکن کسی ایک مطالبے پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حکومت میں رہنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، ایک اہم خبر کی طرف۔ کہتے ہیں نا کہ کیٹ کم آؤٹ فرام دا بیگ، بلی جو ہے تھیلے سے باہر آ کے، یعنی سندھ کے ایک وزیر ہیں، انتہائی اہم وزیر ہیں امتیاز شیخ صاحب کا آج ایک بڑا ہی متصبانہ تعصب پہ مبنی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ایم کیو ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب متاثرین کی آڑ میں جو کرمنلز آ رہے ہیں کراچی، جو یہاں لوگوں کی زمینوں پہ، ناجائز پلاٹوں پہ، سوسائٹی کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، انہیں نہ روکا جائے، ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے۔ ایم کیو ایم نے غیر مقامی نہ کہے، ایم کیو ایم نے ڈاکو نہ کہے، ایم کیو ایم نے کرمنل نہ کہے، بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ تانا بھی دے دیا کہ جب مہاجرین 1947 میں سندھ میں آئے تھے تو کیا انہیں غیر مقامی کہا گیا تھا؟ یعنی کہ یہ بات بالکل آج روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ سندھ حکومت جان بوجھ کے جو ہے شہر کراچی میں ڈاکوؤں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، لٹیروں کے خلاف، رہزنوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، نہ ہی سندھ پولیس کو احکامات دے رہی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ خاص کر کے جو افغانی ایلیمنٹ ایک یہاں پہ جو ہے شہر کراچی میں پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ سیلاب متاثرین کی آڑ میں جو کرمنلز آ رہے ہیں، جو زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ناجائز گوٹھ آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کراچی کے شہریوں کی جو ہے لیگل پلاٹس ہیں، زمین ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک افغانی ایلیمنٹ یعنی ڈاکو، افغانی کرمنل کے نام سے جو ہے یہاں پہ کراچی میں ایک شوشہ چھوڑوا دیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے ڈائیورشن کرنے کے لیے وہاں سے جو توجہ ہٹانے کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ شہر کراچی میں افغانیوں کو، غیر مقامیوں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور امتیاز شیخ کا بیان اس حوالے سے بڑا ہی معنی خیز ہے، اور بڑا ہی جو ہے وہ اہم بیان ہے کہ وہ جو ہے کرمنلز کو جو ہے سیلاب متاثرین کی آڑ میں لا کے جو ہے شہر کراچی میں آباد کر رہے ہیں، تاکہ اپنے سیاسی عزائم کو، اپنے مالی مفادات کو تحفظ دیا جا سکے اور ان کو مزید جو ہے آگے بڑھایا جا سکے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی سب کا ہے، اور کراچی میں کسی کو بھی آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کراچی جو ہے سب کی ماں ہے، کراچی سب کو پالتا ہے، لیکن خدا کے واسطے کرمنلز کو سپورٹ نہ کریں، ڈاکوؤں کو سپورٹ نہ کریں، غیر مقامیوں کو سپورٹ نہ کریں، شہر کراچی کو سپورٹ کریں، شہر کراچی میں رہنے والوں کو سپورٹ کریں، کیونکہ شہر کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے۔ شہر کراچی چلتا ہے تو جو ہے وہ وفاق چلتا ہے، صبح چلتا ہے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آصف علی زرداری سے اور بلاول بھٹو سے کہ امتیاز شیخ کے بیان کا نوٹس لیں، اور حساس اداروں سے، آرمی چیف سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی ایم آئی سے، کہ امتیاز شیخ کے بیان کا، ڈی جی رینجر سے بھی مطالبہ ہے کہ امتیاز شیخ کے بیان کا نوٹس لیا جائے کہ آخر کار انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا اور وہ کیوں کرمنلز کو سپورٹ کر رہے ہیں شہر کراچی میں۔ ویسے امن و امان کی صورتحال بڑی ڈیٹیریٹیٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھا کورنگی میں عوام نے جو ہے 2 ڈاکوؤں کو مار دیا، کیونکہ عوام کا پارا بہت ہائی ہے، انف از انف ہوتا ہے، اور کب تک اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائیں گے شہر کراچی کے لوگ، خاص کر کے اردو بولنے والے لوگ۔ امتیاز شیخ کے اس بیان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے اس بیان کا نوٹس لیں اور ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ ان کا اس بیان دینے کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ شہر کراچی کو دوبارہ سے بدامنی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، کرمنلز کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لٹیروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، درندوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، قاتلوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ امتیاز شیخ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر زرداری صاحب، بلاول صاحب اس بات کا نوٹس نہیں لیتے تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی پالیسی ہے جو امتیاز شیخ نے کہی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور سندھ پولیس کو بھی کہا جائے کہ وہ غیر مقامیوں کے خلاف، غیر مقامی ڈاکوؤں کے خلاف، غیر مقامی افغانیوں کے خلاف، غیر مقامی کرمنلز کے خلاف بھرپور کارروائی کرے۔ اور رینجرز سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈی جی رینجر سے خاص کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے فی الفور کرمنلز کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کریں شہر کراچی میں، اور شہر کراچی کے باسیوں کو، عوام کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آج اچنبھے کی خبر آ گئی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ہے اپنے 8 نئے
اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یعنی معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان اپوائنٹ کر دیے ہیں، اور مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور اپنی کولیشن حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی کولیشن حکومت کو چلانے کے لیے، اپنی کولیشن حکومت کو اور تول دینے کے لیے انہوں نے یہ سیاسی فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے 8 نئے معاون خصوصی کے اضافے سے جو ہے کابینہ کی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، ایک طرف آپ پوری دنیا سے امداد مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں، اور آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ سیلاب کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تباہ ہوا ہے، سڑکیں تباہ ہیں، گھر تباہ ہیں، مویشی مر گئے، لوگ مر گئے، پل ٹوٹ گئے، راستے خراب ہیں، یعنی کہ گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، شہر کے شہر ڈوب گئے، خاص کر کے بلوچستان اور سندھ میں بہت بری حال ہے۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان کا یہ اقدام جو ہے وہ سیلاب متاثرین، جو سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں، جو لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، ان کے زخموں پہ نمک رکھنے کے مترادف ہے۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ سیاسی عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور 8 نئے معاون خصوصی کا تقرر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، لیکن ہم پھر ایک دفعہ سے مطالبہ کریں گے کہ MQM پاکستان کی وجہ سے شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت ٹکی ہوئی ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وفاقی کابینہ ہے، MQM پاکستان کے مسائل پہ توجہ دیجیے، MQM پاکستان کے جائز لیگل لیجیٹیمیٹ مطالبات پہ توجہ دیجیے، اور آج جس طرح سے MQM پاکستان کے کارکن کو ماورا عدالت قتل کر کے جو ہے اس کی لاش کو جھاڑیوں پھینک دیا گیا، ابھی اور بھی ایسے کئی کارکنان ہیں جو مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بعد موجود ہیں، عقوبت خانوں میں موجود ہیں، تو ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کیجیے، تاکہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ MQM پاکستان کے لاپتہ کارکنان میں سے ہمیں کوئی اور جنازہ نہ اٹھانا پڑے۔ تو خدا کے واسطے رحم کیجیے MQM کے اوپر، مہاجروں کے اوپر، کراچی کے باسیوں کے اوپر، اردو بولنے والوں کے اوپر، اور جو ہے اپنا فرض نبھائیے، جس طرح سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، تو کراچی کے MQM کے کارکنان بھی، کراچی کے نوجوان بھی جو ہے آپ ہی کی ذمہ داری ہے، وہ بھی پاکستانی شہری ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔